السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گڈ مارننگ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. میں شاہد جمال تحریک آزادی ہند کی مختصر تاریخ سیریز نمبر 3 کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ بغور سماعت فرمائیں گے. سامعین، تو آج کے سیریز کو ہم شروع کرتے ہیں کہ حیدر علی اور ٹیپو سلطان نے 30 سال تک میسور کو غلام بنانے سے بچائے رکھا. خون کے آخری قطرہ باقی رہنے تک قرآن پر ہاتھ رکھ کر انگریزوں سے لڑنے کی قسم کھائی تھی. ٹیپو سلطان کو میزائل ٹیکنالوجی کا بانی کہا جاتا ہے. ان کی موت کے بعد جنرل ہارس نے ان کی ناش کے پاس کھڑے ہو کر کہا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے. اس کے بعد انگریزوں کے لیے شمالی ہند پر حملہ آسان ہو گیا. شرنگا پٹنم پر قبضہ کے بعد انگریزوں نے راکٹ اور 900 راکٹوں کا ذیلی نظام خاص ہتھیار حاصل کر لیا. قوم اور وطن کے لیے شہید ہونے والوں میں کوئی ان کا ثانی نہیں ہے. ان کے بارے میں گاندھی جی نے یہ بات کہی تھی. اور ان کی شہادت کے بعد حکمراں بددل ہو گئے اور مایوس ہو کر بیٹھ گئے. پھر انگریزوں نے 1803 عیسوی میں دلی فتح کیا. انگریزوں نے ہندوستان کو رشوت، سازش اور ایک دوسرے سے لڑ کر حاصل کر لیا. مغلیہ سلطنت کو نادر شاہ درانی اور احمد شاہ ابدالی نے کافی نقصان پہنچایا. جبکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ کا کہنا ہے کہ مغلیہ سلطنت کے زوال کا اصل سبب اقتصادی انحدار یعنی مالی گراوٹ اور صحیح تدبر، صحیح سوچ و فکر کا فقدان کو بتایا، صحیح سوچ و فکر کے نہ ہونے کو بتایا. شاہ عبدالعزیز دہلوی کے فتوے کی وجہ سے ہزاروں لوگ انگریزوں سے جہاد کے لیے تیار ہو گئے. 1818 عیسوی میں سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید نے مسلح جد و جہد شروع کر دی. یہ تحریک مجاہدین وہابی تحریک سے مشہور ہوئی. ان لوگوں نے اپنا مرکز صوبہ سرحد کو قائم کیا. ناظرین، چونکہ صوبہ سرحد ایک خالص مسلم علاقہ تھا اور وہاں سے افغانستان و ایران سے مدد حاصل کرنا آسان تھا، اسی لیے ان لوگوں نے اس کو مرکز بنایا. اس تحریک کو انگریزوں کے بجائے پہلے سکھوں سے جہاد کرنا پڑا اور ان کو پہلی شکست 1836 عیسوی میں ہوئی. اور تحریک کو نقصان یہ ہوا کہ سکھوں کو ہرانے کے لیے پوری قوت سکھوں کے ساتھ جنگ میں ختم ہو گئی. مورخین یہ بھی انگریزوں کی سازش بتاتے ہیں. ممکن ہے ہو. شاہ ولی اللہ دہلوی نے اپنے انقلابی نقطہ نظر کو پیش کرنے کے لیے 30 سے زائد کتابیں لکھی ہیں. انہوں نے احمد شاہ ابدالی کو ہندوستان آنے کی دعوت دی اور 5 مئی 1731 میں جمعیت المرکز نامی ایک جماعت قائم کی. دہلی کے کوتوال نجف علی خان نے شاہ ولی اللہ کے مونڈوں کو اس لیے کھڑوا دیے تاکہ کوئی کتاب نہ لکھ سکیں، اور اس کوتوال نے ان کے دونوں بیٹوں شاہ عبدالعزیز اور شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ کو دہلی سے نکال دیا. تمام تحریکات آزادی کا سلسلہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے جا ملتا ہے. ناظرین اور سامعین، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے جو اپنے بچوں کی تربیت کی تھی، اس تربیت کے نتیجہ یہ آیا کہ شاہ عبدالعزیز نے اجنبی طاقت کو ملک سے باہر نکالنے تک ملک میں زندہ رہنے کو حرام سمجھا. انگریزوں نے آپ پر چھپکلی کا اپٹن ملا تو برسر جزام آپ کو ہو گیا. آپ نے مولانا عبدالحی اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے یہ کام لگا دیا کہ پورے ملک کا دورہ کریں اور لوگوں کو جنگ آزادی کے لیے ابھاریں. سامعین، بہت غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہندوستانی مسلمان کو کمزور کرنے کے لیے انگریزوں نے دوسری اقوام کو ہر میدان میں آگے بڑھا دیا. انگریز دشمنی میں سب سے سخت جو تھا وہ علماء کا طبقہ تھا. پشاور کے حکمراں یار محمد خان نے سید احمد شہید کو زہر دلوایا اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ گیا. صوبہ سرحد کے قبائلی سرداروں نے ایک سازش کے تحت سید احمد شہید کے 4000 عمال اور منتظمین کو قتل کر دیا. یہ تھی تیسرے سیریز کی حقیقت اور تاریخ جو غلامی سے آزادی کی طرف بڑھتے ہوئے
اور اس پر کوششیں کرتے ہوئے علماء کرام نے اس قدر محنتیں کی ہیں اور لوگوں نے ان کا بھرپور ساتھ بھی دیا ہے۔ آپ یہ بھی سن رہے ہیں کہ کس طریقے سے اچھے اچھے خاصے لوگ، شیر دل جیسے رکھنے والے لوگ، اپنے ہی قوم اور ملت میں غدار پیدا ہونے کی وجہ سے کبھی شکست کا سامنا بھی کرتے ہیں۔